السلام علیکم اور خوش آمدید اگین وی آر بیک ود اے نیو ایپیسوڈ. میرے ساتھ ہیں سلمان ہاشمی اور میرا نام ہے وسیم زاہد. ہم دونوں ڈاکٹرز ہیں اور ہم آپ کے سوالات کا جواب دے رہے ہیں. پہلی ایپیسوڈ کچھ دن پہلے آئی تھی, کافی سارے سوال آئے تھے, ہم نے مل کے ان کا جواب دیا اور اب آپ کے پاس میرے خیال اور بھی زیادہ سوال آئے ہیں. کچھ سوال اور آ گئے ہیں اور ان کا جواب بھی آج ہم دیں گے انشاءاللہ. اور اگر یہ سن کے آپ کے دماغ میں اور سوال آتے ہیں تو بھیجیں, ہمارے پاس بہت وقت ہے, ہم آپ کے سوالوں کا جواب دینا چاہتے ہیں. تو پلیز ہمیں سوال بھیجیں, یا تو کامنٹ سیکشن میں یا پھر میسنجر پہ, واٹس ایپ پہ, ای میل پہ, کہیں بھی جہاں پہ آپ کمفرٹیبل ہیں آپ ہمیں سوال بھیجیں, ہم جواب دیں گے. بالکل. تو میرا شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ ایک سوال لے کر آئے تھے. بالکل, وہ ایک سوال تھا کہ ایک ہمارے بھائی ہیں, ان کو ایک بیماری, اس کو کہتے ہیں شیگرنس سنڈروم. ایک آٹو امیون ڈیزیز ہے. تھوڑا سا میں بتا چلوں آٹو امیون کیا مطلب, کہ ہمارے جو جسم کا دفاعی نظام ہوتا ہے وہ ہمارے جسم کے اگینسٹ ہو جاتا ہے, اور اس میں جو ہے وہ بہت سارے سمٹمز, بہت سارے جو ہے علامات ہوتی ہیں, جس میں مثال کے طور پہ جو ہے وہ جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے, مسلس میں, پٹھوں میں درد شروع ہو جاتا ہے, اور یہ جسم کے اپنے دفاعی نظام کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو ایسے افراد جو ہوتے ہیں وہ ان کو ایسی دوائیں دی جاتی ہیں جس سے جسم کا دفاعی نظام جو ہے وہ تھوڑا سا ویک ہو جائے, تاکہ جو ہے وہ ان کو اپنے جسم کو جو ہے اس سے تکلیف نہ ہو. ایک چھوٹی سی میں بات بتاتا ہوں, جو آپ جسم کے دفاعی سسٹم کے بارے میں بات کریں, جسے ہم امیون سسٹم کہتے ہیں, اور عام طور پہ وہ ہمیں وائرسز, بیکٹیریا وغیرہ سے بچاتے ہیں. تو جب بھی آپ کو انفیکشن ہوتی ہے نا گلے میں یا فلو وغیرہ, تو آپ کا دفاعی سسٹم ایکٹیو ہوتا ہے اور اس وائرس کو یا اس بیکٹیریا کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اس صورت میں جسے ہم آٹو امیون ڈیزیز کہتے ہیں, وہی سسٹم اپنے جسم کے خلاف لڑنا شروع کر دیتا ہے. ہاں جی, بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. تو وہ جو دوائیں انسان استعمال کرتا ہے, اس سے امیون سسٹم یعنی دفاعی نظام جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو ڈیمپن کیا جاتا ہے, یعنی کم کیا جاتا ہے, تاکہ اپنے جسم کو تکلیف نہ ہو. تو ساتھ ساتھ یہ بھی اس کا جو ہے وہ ایک سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے کہ جو دوسرے انسانوں کو جو جراثیم نہیں لگتے یا انفیکشن نہیں ہوتے, وہ ان حضرات کو زیادہ جلدی اور آسانی سے ہو سکتے ہیں. یہ یعنی کہ ان میڈیسنس کا سائیڈ افیکٹ ہے, کیونکہ ہم امیون سسٹم کو تھوڑا سا ڈیمپن کرتے ہیں کہ وہ اپنے جسم کو نہ اٹیک کرے. لیکن ساتھ ساتھ اس کا سائیڈ افیکٹ یہ ہے کہ جب ایسے مریضوں کو دوسرے جراثیم لگتے ہیں تو وہ آسانی سے بیمار ہو جاتے ہیں. لیکن بات ہو رہی تھی اس بیماری کی. ہاں جی, تو شیگرن سنڈروم جو ہے نا, یہ بھی ایک طرح کا آٹو امیون ڈیزیز ہے. تو بھائی کا سوال یہ تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو بڑھنے آگے بھیجیں کہ نہ بھیجیں, کیونکہ بچے جو ہے وہ وائرس کیریئر بن سکتے ہیں, اور پھر جو ہے وہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے, کیونکہ یہ ویسے ہی ان دواؤں کو استعمال کر رہے ہیں. بہت اچھا سوال ہے, کیونکہ آپ یہ میڈیسنز لے رہے ہیں, آپ کا دفاعی سسٹم ذرا ویک ہے. اگر بچہ اسکول جائے گا یا باہر آگے جائے گا, وہاں سے خاص طور پہ یہ کورونا وائرس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہوں گے, کورونا وائرس کو واپس لے کر آ سکتا ہے اور آپ کو وہ لگ سکتا ہے اور آپ زیادہ بیمار ہو سکتے ہیں. اس بارے میں میرے خیال ہے جو نارویجن اتھارٹیز ہیں انہوں نے کچھ گائیڈ لائنس بنائی ہیں, اور ان میں کیا لکھا ہے؟ ان میں یہ بات شامل ہے کہ جن لوگوں کو ایسی بیماریاں ہیں جس سے دفاعی نظام کم ہو جاتا ہے, یا وہ ایسی دوائیں لے رہے ہیں جس سے دفاعی نظام, امیون سسٹم آپ کا کمزور ہو جاتا ہے, تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کوارنٹائن, آئسولیشن یعنی گھر میں رکھیں. اور ان لوگوں کے لیے بھی یہی جو ہے وہ FHI جو FOE کی ہماری فلک ہیلتھ انسٹیٹیوٹ جو ہے, اس میں بھی بالکل اس میں بھی جو ہے وہ گائیڈ لائنس بتاتی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو ایسے یا اپنے فیملی ممبرس کو باہر نہ جانے دیں. ٹھیک, کیونکہ ان کو جو ہے وہ رسک فیکٹرز میں آ جاتے ہیں, رسک زون میں آ جاتے ہیں. بالکل. اور اگر آپ کو کوئی سرٹیفکیٹ وغیرہ چاہیے تو آپ اپنے GP سے بات کریں, اپنے فسٹ لیگے سے بات کریں, تو وہ آپ کی اس معاملے میں مدد کریں گے. بالکل ٹھیک ہے, تو میرے خیال سے اس کا جواب ہو گیا. جی ہاں. اور ویسے میں یہ بتاتا جاؤں کہ شیگرینس سنڈروم جو ہے یہ ایک آٹو امیون بیماری ہے, لیکن اس طرح کی کئی اور آٹو امیون بیماریاں, خاص طور پہ جو آرتھرائٹس ہوتی ہے کئی لوگوں کو ہوتی ہے, جوڑوں میں ایک قسم کا انفلیمیشن ہو جاتا ہے, درد ہوتا ہے, سوج ہو جاتی ہے, تو وہ بھی ایک کافی عام آٹو امیون ڈیزیز ہے. بالکل. اچھا, اگلا سوال ہے یہاں پہ میرے پاس آیا ہے. یہ جو اس وقت کافی لوگ ماسکس استعمال کر رہے ہیں, اور یہ کافی کمپلیکیٹڈ سوال ہے. یعنی کہ اپنے آپ کو کورونا وائرس سے بچانے کے لیے جب لوگ باہر جاتے ہیں تو کچھ لوگ ماسکس استعمال کرتے ہیں. خاص طور پہ اگر ہم دیکھیں ہانگ کانگ, سنگاپور, چائنا وغیرہ, وہ کافی وہاں پہ عام ہے. اس سے پہلے بھی عام تھا, وہ استعمال کرتے تھے. یہاں پہ مغرب میں, یورپ, امریکہ میں یہ بالکل عام نہیں ہے. لیکن اب لوگ بات کر رہے ہیں کہ شاید استعمال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. کچھ ممالک ہیں جیسے کہ جرمنی, وہاں پہ یہ کمپلسری ہو گیا. اور اگر آپ نہ استعمال کریں تو ٹھیک ٹھاک وہاں پہ فائن بھی ہو سکتا ہے. میں نے سنا تھا کہ 1,00,000 کروڑ کا فائن ہو سکتا ہے. پتہ نہیں اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں یا نہیں, لیکن کم از کم وہ دھمکی دے رہے ہیں اس بات کی. لیکن
آپ کیا کہیں گے یہاں پر اب لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ بہت انسرٹنٹی ہے اس کے بارے میں؟ بالکل، لیکن ڈاکٹر صاحب بات یہ بھی ہے نا وسیم بھائی کہ مختلف قسم کے ماسک جو ہیں وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. تو بہت سارے ماسک جو ابھی آ رہے ہیں کچھ جو ہے ہمارے کچھ لوگوں نے پاکستان میں میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کوئی ماسک لیے جو کہ بالکل بھی جو ہے وہ ریلائبل نہیں تھے. وہ ایک نارمل کپڑے کے ماسک بنے ہوئے تھے، گھر کے بنے ہوئے. ہاں گھر کے بنے ہوئے تھے. تو وہ بالکل جو ہے وہ میرے خیال سے ریلائبل نہیں ہے اور پروٹیکٹیو بھی نہیں ہے. تو کون سی طرح کے ماسک ہمیں استعمال کرنا چاہیے اگر عام پبلک کی بات کریں تو؟ ہاسپٹل میں تو اویلیبل ہے لیکن باہر دیکھیں اب یہاں پہ بات ہوتی ہے کہ جو ہمارے ناظرین ہیں وہ کہاں سے یہ دیکھ رہے ہیں. اگر تو آپ ناروے سے دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ بات آسان ہے. یہاں پہ ہمیں گائیڈ لائنز ملی ہیں کہ عام پبلک کو باہر جاتے وقت ماسک استعمال کرنے کی ضرورت نہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ اس وقت کرونا وائرس بہت تھوڑا ہے اور یہاں کی آبادی بھی تھوڑی ہے. جب آپ باہر جاتے بھی ہیں تو اتنے لوگ آپ کو نہیں ملتے ٹرین اسٹیشنز پہ، بسیز پہ، شاپنگ مالز وغیرہ پہ اتنا یعنی کہ وہاں پہ اتنا ہجوم نہیں ہوتا، بالکل کراؤڈڈ نہیں ہوتا. تو اس لیے یہاں پہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس میں کوئی اتنی آپ کو پروٹیکشن نہیں ملے گی. لیکن اگر آپ دوسرے ملکوں میں جائیں، اگر آپ یہ پاکستان سے دیکھ رہے ہیں یا انگلینڈ سے دیکھ رہے ہیں جہاں پہ آبادی زیادہ ہے، تو اس صورت میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو باہر جاتے وقت کسی نہ کسی طریقے کا ماسک استعمال کرنا چاہیے. جو سب سے عام قسم ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں سرجیکل ماسک. سرجیکل ماسک جو ہم یہاں پہ ہاسپٹل میں استعمال کرتے ہیں وہ ایک یعنی کہ پیپر کا ہی بنا ہوتا ہے اور ڈسپوزیبل ہوتا ہے. ایک دفعہ استعمال کر کے ہم پھینک دیتے ہیں اور وہ کچھ پروٹیکشن دیتا ہے، خاص طور پہ آپ کو نہیں اگر آپ ماسک استعمال کر رہے ہیں لیکن آپ کے جو ارد گرد لوگ ہیں. کیونکہ اگر آپ کو فرض کریں کورونا وائرس ہے اور آپ وہ ماسک استعمال کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے وائرس دوسروں کو نہیں پہنچے گا، ہے نا؟ یہ بات بالکل یہی پوائنٹ ہے. لیکن ہر آدمی کو N95 ماسک استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا N95 جو آپ دوسرا استعمال وہ جو ہم لوگ ہاسپٹل میں بعض اوقات استعمال کرتے ہیں جو زیادہ ایڈوانس ہوتا ہے نا. ہاں جی، کیونکہ ایک تو تھا جو سمپل ہے جو ہم ہاسپٹل میں استعمال کرتے ہیں اس کا نام ہے سرجیکل ماسک. دوسرا ہے N95 اور وہ جو ہے جو پہن رہا ہوتا ہے نا اس کے دفاع کے لیے بھی اس کے دفاع کے لیے ہوتا ہے. اور سرجیکل اس میں N95 کے بارے میں آپ ذرا بتا سکتے ہیں کہ وہ اس کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں؟ N95 جو ہے وہ جیسے وہ جو بیئرڈ کمپیٹیبل نہیں ہے، جس کو بالکل اسکن سے بالکل فٹ ہونا چاہیے، اسکن سے ایئر ٹائٹ ہونا چاہیے تاکہ جو ہے وہ بالکل آپ کے ایئر بون ٹرانسمیشن جو ہے وہ بالکل نہ ہو سکے، یعنی ہوا کے ذریعے سے جو ہے وہ کوئی ٹرانسمیشن نہ ہو سکے. تو اس کے لیے جو ہے وہ N95 جو ہے وہ تھوڑا سا ایڈوانس ٹائپ ماسک ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ عام پبلک کو جو ہے وہی پہننا چاہیے. ویسے بھی اس کی اویلیبلٹی اتنی زیادہ نہیں ہے اور جو کہ فرنٹ لائن پہ ڈاکٹرس ہیں، نرسز ہیں، جو پیرامیڈیکل اسٹاف ہے جو فرنٹ لائن پہ اس وائرس کے خلاف ایکٹیو ہے، ان کے لیے میرے خیال سے زیادہ ضروری ہے ماسک کو بھی یوز کرنا. یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے آپ کا ڈاکٹر صاحب، میں اس سے بہت اگری کرتا ہوں. کیونکہ ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو عام پبلک ہے ان کو ڈر ہے، ان کو خوف ہے کہ باہر جائیں گے اور شاید کوئی آگے سے گزر جائے جس کو کورونا وائرس ہو اور شاید وہ بیمار ہو جائیں. لیکن آپ ہمارا سوچیں، ہم یعنی کہ 10-10 12-12 24 گھنٹے ہاسپٹلز میں رہتے ہیں اور یہاں پہ شاید نہیں ہے، یہاں پہ کرونا کے مریض ہوتے ہیں، ہم ان کے قریب جاتے ہیں، وہ ہمارے اوپر کھانستے ہیں، ہمارے اوپر چھینکتے ہیں، ہمیں ان کو قریب سے جا کے ایگزامن کرنا پڑتا ہے. اس لیے ہمارا رسک بہت زیادہ ہے. اور اگر سب پبلک یہ والے ماسک استعمال کرنا شروع کر دیں، دکانوں سے اٹھانا شروع کر دیں، خریدنا شروع کر دیں، تو ہم جو مریضوں کے قریب رہتے ہیں پھر ہمارے پاس کچھ نہیں رہے گا. تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اس لیے فار ٹائم بینگ جو N95 ماسک ہے نا وہ میرے ہاتھ میں صرف ہیلتھ ورکرز کو استعمال کرنا چاہیے اور وہ بھی خاص سچویشنز میں. یہ نہیں ہے کہ ہم ہاسپٹل میں وہ ہر وقت استعمال کرتے ہیں. وہ بھی ہم جب کوئی شک ہو کہ اس مریض کو کوئی ایسی بیماری ہے جو ہمیں لگ سکتی ہے یا یہ کنفرمڈ ہو کہ اس کو ایسی بیماری ہے، اس صورت میں ہم وہ ماسک استعمال کرتے ہیں. عام صورت میں ہم بھی نہیں استعمال کرتے، نہیں کر سکتے. بالکل آئی ایگری. ٹھیک ہے. تو بیسکلی اگر آپ نے باہر جانا تو آپ سمپل ماسک، خاص طور پہ اگر آپ پاکستان یا انگلینڈ یا کسی ایسے ملک میں تو آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بچانے کے لیے اور اپنا تھوڑا بہت آپ کا دفاع ہو جائے گا. لیکن یہاں پہ ناروے میں اور اسکینڈینیویا میں ابھی تک اس کا استعمال نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. ہاں جی، اگلا سوال آپ ذرا یہ لیں ڈاکٹر سلمان. یہ تھا ایک خاتون ہے اور وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ پریگننٹ ہے. مجھے یاد نہیں ہے کس مہینے میں تھیں، لیکن آئی تھنک انہوں نے اسپیسیفائی نہیں کیا تھا. میرے خیال سے شی ہیز گیون برتھ. اچھا ان کی ہو گئی ہے. جی بالکل پریگننٹ تھیں اب لیکن پریگننسی کے دوران ان کو ڈائبٹیز تھی جسے کہتے ہیں پریگننسی ریلیٹڈ ڈائبٹیز. ایک تو ڈائبٹیز عام بیماری ہوتی ہے، لوگوں کو ہوتی ہے، لیکن کچھ خواتین کو
صرف پریگننسی کے دوران وقتی طور پہ ڈائبٹیز ہو جاتی ہے. اور ان کا سوال کیا تھا؟ ان کا سوال یہی تھا کہ میں اب روزے شروع ہو گئے کیونکہ ان کو پیدائش ہوئے ہوئے 1-2 مہینے ہو گئے تو اس وقت جو ہے وہ ان کو ڈائبٹیز جو ہے وہ ڈائگنوز ہوئی تھی پریگننسی ریلیٹڈ. تو اب وہ پوچھ رہی تھی کہ میں روزے رکھوں اور اگر روزے رکھوں گی تو میری ڈائبٹیز پہ کیا افیکٹ ہوگا, کیا مجھے دوائیں استعمال کرنی چاہیے ڈائبٹیز کے لیے. تو یہ 2-3 ان کی کوئریز تھیں. اچھا, لیکن یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ اب ان کی جو بلڈ شوگر ہے اس کی سچویشن کیا ہے. عموماً تو ایسا ہوتا ہے کہ جو پریگننسی میں ڈائبٹیز ہوتی ہے برتھ کے کچھ دیر بعد وہ ختم ہو جاتی ہے اور دوبارہ خاتون کی جو ہیلتھ ہے نارمل ہو جاتی ہے. لیکن اب ہمیں یہ تو پتہ نہیں ہے کہ ابھی صرف 1-2 مہینے ہوئے ہیں, ابھی وہ نارملائز ہوئی ہے یا نہیں, یہ ایک بات ہے. اگر تو ابھی تک فلی نارملائز نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ابھی تک ان کو تھوڑی بہت ڈائبٹیز ہے. بالکل. دوسری بات یہ میں کہوں گا کہ اگر صرف 1-2 مہینہ ہوا ہے بچے کو تو اس کا مطلب وہ ابھی تک بچے کو پرابیبلی نرس بھی کر رہی ہوں گی. بالکل کر رہی ہوں گی, بالکل ایسی بات ہے کہ وہ کر رہی ہیں, یعنی نرس کر رہی ہیں, بریسٹ فیڈنگ ان کی ہو رہی ہے. تو اس صورت میں میرے خیال میں ایک خاتون کو کافی انرجی کی ضرورت ہوتی ہے, پانی کی ضرورت ہوتی ہے تھرو آؤٹ دا ڈے. ہاں بالکل ایسی بات ہے, ان کو نیوٹرینٹس خود بھی چاہیے. لیکن ان کا جو فوکس تھا وہ اس پہ تھا کہ میں کیونکہ مجھے پریگننسی ریلیٹڈ ڈائبٹیز ہوا ہے تو آگے جا کے بھی ڈائبٹیز ہو سکتا ہے اور میں ابھی سے دوا لینا شروع کر دوں اس کے لیے. بہت اچھا سوال ہے. پہلے تو یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا جو پریگننسی ریلیٹڈ ڈائبٹیز ہوتی ہے وہ عام طور پہ پریگننسی میں ہی ہوتی ہے, اس کے بعد ٹھیک ہوتی ہے. لیکن ریسرچ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جن خاتون کو پریگننسی میں ڈائبٹیز ہوتی ہے ان کا زیادہ رسک ہوتا ہے بعد میں جا کے عام ڈائبٹیز ڈیولپ کرنا. یعنی کہ فرض کریں کہ اگر وہ 25-30 سال کی تھیں جب ان کو پریگننسی ہوئی تھی تو ہو سکتا ہے کہ جب وہ اپنی 40s-50s میں جا کر پہنچیں تو ان کو دوسری ڈائبٹیز ہو جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس وقت میڈیسنس تو نہیں لینی چاہیے انلیس کہ ان کو ڈائبٹیز ابھی سے ہے, لیکن ان کو خیال رکھنا چاہیے, پریونٹ کرنا چاہیے, اپنا لائف سٹائل ایسا رکھیں کہ ڈائبٹیز نہ ڈیولپ ہو. اور اس میں یہی ہے نا کہ ڈائٹ کنٹرول ہو, فزیکل ایکسرسائز وغیرہ. بہت ایکسرسائز سب سے زیادہ ضروری ہے ڈائبٹیز کو پریونٹ کرنے میں, کہ آپ جسم کو حرکت میں رکھیں, آپ باہر جایا کریں, ایکسرسائز کریں. ابھی تو نہیں, جب آپ کا بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے, جب آپ کو چانس ملے تو آپ ضرور ایکسرسائز کریں اور اپنا ویٹ نارمل رکھنے کی کوشش کریں. اور خاص طور پہ میں نے سنا ہے کہ جو ڈائبٹیز کے لیے جو رسک فیکٹر ہے جسے ہم کہتے ہیں ایبڈومینل فیٹ, خاص طور پہ اگر آپ کے پیٹ کے ارد گرد, یہ آدمیوں اور عورتوں کے لیے بھی ہے, پیٹ کے ارد گرد زیادہ فیٹ ہے, چربی ہے, تو ڈائبٹیز کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. بالکل. ہاں تو یہی بات ہے کہ پریگننسی ریلیٹڈ ڈائبٹیز جو ہے وہ آگے جا کے ایک رسک فیکٹر بن سکتا ہے ڈائبٹیز ٹائپ 2 ڈیولپ کرنے میں. تو اپنے آپ کو ابھی سے جو ہے وہ پریونٹیو میجرس جیسے آپ نے کہا کہ کھانا کنٹرول ہو, ڈائٹ کنٹرول ہو اور ایکسرسائز, فزیکل ایکسرسائز, تاکہ آگے جا کے ڈیولپ نہ ہو. اچھا ڈاکٹر سلمہ, مجھے پتا ہے کہ آپ کی جو وائف ہیں, میری بھابھی جو ہیں, وہ نیوٹریشنسٹ ہیں. بالکل. تو آپ کے گھر میں اس کے بارے میں شاید کافی فوکس ہوگا. آپ کیا لوگوں کو ایڈوائس دیں گے اگر وہ ڈائبٹیز کو یا تو پریونٹ کرنا چاہتے ہیں یا اگر ان کو ڈائبٹیز ہے بھی, کس طرح کا کھانا ان کو کھانا چاہیے, کیا اوائڈ کرنا چاہیے؟ ہاں بالکل, کیونکہ جو میری وائف ہے ان کا زیادہ تر کانٹیکٹ ڈائبٹک پیشنٹ سے ہی رہتا ہے. اچھا. تو ڈائٹ میں جو میں نے ان سے جو سیکھا ہے جو بات وہ یہ کہ ہمارے جو نوشق میں کہتے ہیں لانگ سوم میں کاربوہائیڈریٹ جو ہوتے ہیں شارٹ یعنی لانگ ریلیزنگ کاربوہائیڈریٹس جو ہوتے ہیں, جو کہ ایسے کاربوہائیڈریٹس جو آہستہ آہستہ جسم میں انرجی پروڈیوس کرتے رہتے ہیں, اور اس میں بہت سارا جو ہے وہ فائبر, جس کھانے میں فائبر زیادہ ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ وہ والا کھانا کھایا جائے جس میں فائبر زیادہ ہوتا ہے, جیسا کہ ہاور گرین یعنی بارلے, اوٹس, جو اوٹ میل جسے کہتے ہیں اور اوٹ میل کا جو ہے وہ کافی آسانی سے مل جاتا ہے پاکستان میں بھی, ناروے میں بھی بارلے, ہاور گرین بہت آسانی سے مل جاتا ہے, جس کا ہم دلیا بنا کے ہمیں دلیا بنا کے کھایا جاتا ہے. اور اس طرح اگر روٹی ہمارے بہت عام بنائی جاتی ہے تو روٹی جو ہے وہ گروف یعنی فائبر والا آپ آٹا استعمال کر لیں, جیسے یہاں پہ ملتا ہے ہمارا رگ میل ملتا ہے, اور وہ استعمال کر لیا جائے آٹے میں, اس میں ہاور بھی ملایا جا سکتا ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ اپنی ڈائٹ کو چینج کریں جس میں فائبر رچ جو ہے ہماری ڈائٹ ہو. اس کے علاوہ فروٹس زیادہ کہتے ہیں کہ کھائے جائیں,
سبزیاں تو زیادہ کھائی جائیں. گرین جو سبزیاں ہوتی ہیں جس میں جو لیفی ویجیٹیبلس ہوتی ہیں اس میں فائبر بہت زیادہ ہوتا ہے. سلاد وغیرہ ہو گیا. پھل میں جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو ڈائبٹک انٹالرنس ہے یعنی کسی کو خطرہ ہے کہ وہ ڈائبٹیز ڈیولپ کر سکتا ہے تو وہ جو ہے ایک چھوٹا پیالہ پھل کا روزانہ کھا سکتا ہے, یا ایک پھل یا 2 پھل جو ہے وہ روزانہ کھایا جا سکتا ہے. لیکن اگر ایک مریض کو ڈائبٹیز ہو چکی ہے تو میں اس کو پھر پھل سے تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ اس میں چینی بھی کافی ہوتی ہے. چینی کافی ہوتی ہے, ہر پھل میں چینی ہوتی ہے. لیکن یہ کہ اگر آپ کو ڈائبٹیز نہیں ہے, آپ پریونٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھل میں فائبر بھی ہوتا ہے تو اس کے لیے. اور دوسری جگہوں سے جو چینی, جو آرٹیفیشیل چینی ہے اس سے بہتر اگر آپ کو واقعی چیز میٹھا کھانے کا شوق ہے تو پھل کے اندر جو چینی ہے وہ نیچرل ہے اور وہ اس سے کم نقصان دہ ہے, جو نقصان دہ ہے لیکن اس سے کم ہے جو آرٹیفیشیل ہم چینی استعمال کرتے ہیں. بالکل, میں بالکل ایگری کرتا ہوں. اور خاص طور پہ آپ اوائڈ کریں جیسے کہ یہ جو شوگر والی ڈرنکس ہوتی ہیں, کوک, 7 اپ, جن میں چینی ہوتی ہے, جو ڈائٹ والی ہوتی ہے نا لائٹ, وہ تو آپ کسی کیونکہ ان میں کوئی شوگر نہیں ہوتی. لیکن یہ شوگر والی ہیں اور کئی لوگ ان کو یہ نہیں پتا, لیکن جو جوس ہوتا ہے فروٹ کا جوس وہ بھی اس میں بھی بہت زیادہ چینی ہوتی ہے, تو اس کو بھی آپ اوائڈ کریں. آپ فروٹ کھا سکتے ہیں لیکن فروٹ جوس یہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے, اس کو آپ اوائڈ کریں. اور کھانوں میں شاید کہوں گا جیسے ہمارے کھانوں میں چاول کافی عام ہے اور اس میں سے بھی کافی بلڈ شوگر ہائی ہو جاتی ہے. جی بالکل, اس سے وہ کافی زیادہ آ جاتے ہیں. تو براؤن رائس از آلٹرنیٹیو, براؤن رائس جو ہے وہ استعمال کیا جائے. اس کے ساتھ براؤن بریڈ جو ہمارے یہاں پہ ملتی ہے گروف, اس میں بہت اچھی ایک بات میں نے ابھی اپنی وائف سے سیکھی. جو ہمارے گروف یہاں پہ براؤن بریڈ جو ملتی ہے ناروے میں, تو اس کے پیچھے وہ ان ہول لکھا ہوتا ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں. تو اس میں جو ریکمنڈیشن ہے یہاں کی, جو نائرنگ یہاں پہ جو نیوٹریشنل ریکمنڈیشن ہے اس کی یہ ہے کہ اس میں جو فائبر کے انہول تو وہ پر 100 گرام 8 گرام ہونا چاہیے, اراؤنڈ 8 گرام. اچھا. تو بہت ساری جو گروف بریو ہمارے ملتی ہے اس کے پیچھے وہ دیکھ لینا چاہیے. ہر گروف بریو میں جو ہے وہ فائبر 8 گرام تک نہیں ہوتا. کبھی کبھار مجھے لگتا ہے انہوں نے صرف بریڈ کو رنگ دیا ہوتا ہے. بالکل اکثر تو یہ بہت اچھا ٹپ تھا, بہت اچھا ٹپ تھا. آپ پیچھے پڑھ لیں کہ فائبر بیچ میں اس کی پرسنٹیج کتنی ہوتی ہے, 8% سے زیادہ چاہیے ریکمنڈیشن ہے. اچھا, ویری گڈ. آخر میں بس یہ صرف کہنا چاہوں گا کہ ایکسرسائز بھی بہت ضروری ہے جن کو ڈائبٹیز ہے اور جو ڈائبٹیز کو پریونٹ کرنا چاہتے ہیں. ایکسرسائز تو سب کو کرنی چاہیے, لیکن خاص طور پہ کارڈیو ویسکولر بھی, یعنی کہ آپ رننگ کریں, واکنگ کریں, سائیکلنگ کریں. اور یہ بھی میں نے پڑھا ہے کہ جن مریضوں کو ڈائبٹیز ہے ان کے لیے ویٹ لفٹنگ بھی زیادہ ضروری ہے, کیونکہ جب اپنے مسلس کو وہ اسٹرینگتھن کرتے ہیں نا تو جو بلڈ شوگر ہے وہ زیادہ مسلس کے اندر جاتی ہے اور ان کا بلڈ شوگر زیادہ نارمل ہوتا ہے. اچھا, یہ میرے لیے نئی بات تھی. تو ٹھیک ہے, میرا خیال ہے ہم نے 3 سوال اس ایپیسوڈ میں کور کر لیے ہیں. ایپیسوڈ کافی لمبی ہو گئی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ آپ نے دیکھی یہ والی ایپیسوڈ, اور پلیز ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور ڈاکٹر ہاشمی کے اپنے چینل کو بھی آپ ضرور سبسکرائب کریں. نیچے میں لنک آپ کو دے رہا ہوں. اور کچھ دنوں بعد ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ اور نئے سوالات اور ان کے جوابوں کے ساتھ. بالکل. اللہ حافظ. اللہ حافظ.